کہ مرد اگر عورت کو دیکھتا ہے تو یہ زیادہ برا ہے، عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو یہ کم برا ہے۔ یوٹیوب پر فنی اور ہارر ویڈیوز بنانا۔ میں اور کچھ دوست مل کر یوٹیوب پر ہارر اور فنی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اگر ہے، دیکھیں فنی ویڈیوز کا تو پھر بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ تفریح ہو جاتی ہے، ذہنی ایک سکون مل جاتا ہے۔ ہارر ویڈیوز میں تو ڈراؤنی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بچوں کی نفسیات پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے اس کا۔ اور یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جو ڈاکٹروں کے حوالے سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو بچے بڑے ہو کر ایب نارمل سے ہوتے ہیں نا، عام طور پر جو خوف زدہ ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ، تو یہ بچپن ہی میں کوئی خوف ان کے دماغ میں بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ تو جو ڈراؤنی ویڈیوز ہوتی ہیں نا، بچپن میں دیکھنے کا بہت شدید نقصان ہوتا ہے، بچوں کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ایب نارملٹی کی طرف ان کو لے کے چلا جاتا ہے۔ بہت خطرناک ہے یہ، بچوں کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے۔ بڑے دیکھیں تو بڑوں کو ان میں دلچسپی نہیں ہوتی، بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور بڑے بھی اگر دیکھیں گے تو سوائے انٹرٹینمنٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے نا، یعنی اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے۔ انٹرٹینمنٹ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، خوف ہے بس، وہ اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ڈر گئے۔ تو اس لیے فنی ویڈیوز آپ بنا سکتے ہیں، لیکن فنی ویڈیوز میں بھی دو چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، اس میں بے حیائی نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو اور اس کی پھر تلافی بھی نہ ہو بعد میں۔ تو بہت ہی بھونڈا قسم کا کسی کے ساتھ مذاق کرنا جس سے وہ ڈر جائے، اور ایسا ڈر جائے کہ آپ اس کی تلافی بھی نہ کر سکیں، تو یہ ویڈیوز پھر جائز نہیں ہے۔ فنی بھی فن کی حد تک ہی ہونا چاہیے، اور اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ اس حد تک مذاق جو افورڈ معاشرہ ہمارا وہ مذاق افورڈ کر سکتا ہو، سامنے والا اس کو برداشت کر سکتا ہو، اور قوم کا مذاق نہ ہو اس میں، کسی خاص قسم کی قوم کا۔ یہ چند ایک شرائط کے ساتھ اگر آپ فنی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیمہ کا شرعی حکم۔ کیا فصل بیمہ کرانا جائز ہے یا نہیں؟ فصل بیمہ کا شرعی حکم ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں ملا تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ کچھ رقم تو سود مل رہا ہوتا ہے آپ کو، کچھ جوئے یعنی داؤ پہ لگی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ رقم آپ کی باقی بزنس میں لگا کے وہ پروفٹ شیئر کرتے ہیں، لیکن جو بیمہ کی رقم ہے وہ پھر بھی حرام رہے گی۔ تو اس لیے انشورنس، بیمہ، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اس پر تو مجمع الفقہ الاسلامی کا متفق علیہ ایک فتویٰ بھی آ چکا ہے، یہ بالکل حرام ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں جم میں لوگوں کو ورک آؤٹ کرواتا ہوں جس میں میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں، کیا فیمیلز کو ورک آؤٹ کروانا درست ہے؟ تو آپ کے لیے لیڈیز کو ٹریننگ دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے۔ ایک عورت کا اللہ نے مرد سے پردہ رکھا ہے، غیر محرم مرد سے، تو اس میں ظاہر ٹریننگ کے دوران پردے کا برقع پہن کے ٹریننگ تھوڑی ہوتی ہے، نہ چادریں پہن کے ہوتی ہے، ان کے تو جو ایکسرسائز کے لباس بھی مخصوص قسم کے لباس ہوتے ہیں، تو بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ عورت اپنے پاؤں کی پازیب اتنی زور سے زمین پہ نہ مارے کہ وہ باہر اس کی آواز جائے۔ اور تو جو قرآن عورت کے گھنگرو کی آواز کو نہیں پسند کرتا کہ غیر مردوں کے کان میں جائے، وہ قرآن یہ کیسے پسند کرے گا کہ ایک لڑکی اس کے سامنے، مرد کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور وہ ایکسرسائز کر رہی ہو اور مرد اس کو سمجھا رہا ہو؟ تو اس لیے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ خواتین کو خواتین ٹریننگ دیں اور مردوں کو مرد ٹریننگ دیں۔ کہ مرد اگر عورت کو دیکھتا ہے تو یہ زیادہ برا ہے، عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو یہ کم برا ہے، اس لیے کہ مرد کے عورت کو دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ مردوں کی طبیعت عورت کی طرف فوراً مائل ہو جاتی ہے۔ آپ نے جانوروں میں دیکھا ہوگا، نر اکثر مادہ کو تلاش کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ مردوں میں عورتوں کی نسبت بہت زیادہ رکھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرد جنہوں نے اپنے دامن کو بچایا، یعنی عورت نے ان کو زنا کی دعوت دی مگر مرد نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ نے قرآن میں ان کی تعریفیں کی ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ کنوارے تھے، بند کمرہ تھا، اور عزیز مصر کی بیوی ان کو برائی کی دعوت دے رہی مگر وہ فرار ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں وہاں سے۔ اسی طرح حدیث میں ایسے واقعات ہیں کہ زنا کی دعوت دی گئی اور مرد بچ نکلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد کو عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے، دعت امرأۃ ذات حسن و جمال،
کہ خوبصورت عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور وہ جواب میں یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو 7 آدمی ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں کہ یہ مرد بھی ہے جس کو خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور یہ کہے مجھے اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ اتنی بڑی مرد کو جو فضیلت ملے گی اور اتنا زیادہ مرد کو جو ثواب ملتا ہے کہ عورت اس کو خود دعوت دے اور مرد زنا نہ کرے، یہ اسی لیے ملتا ہے کہ مرد میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں، جبکہ مرد اگر کسی عورت کو زنا کی دعوت دے رہا ہو اور وہ بھاگ جائے تو یہ نارمل بات ہے، وہ اتنی آسانی سے عورت مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں، اس لیے مرد کے لیے عورت کو دیکھنا زیادہ فتنے کا ذریعہ ہے، عورت کے لیے مرد کو دیکھنا کم فتنے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ حکم بیان کیا ہے جو صحیح جو فقہاء ہیں کہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بہت سی صورتوں میں جائز بھی ہے، اگر اس کو فتنے کا اندیشہ نہیں اور کوئی ضرورت سے دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اس کی مثال علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جیسے ہی مسجد نبی میں مرد آیا کرتے تھے، مردوں کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تو ظاہر ہے عورتوں کی مردوں پہ نظر پڑتی ہوگی، تو اس لیے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں تو عورت کو منع کیا جائے گا کہ نظر کی حفاظت کرے، اور فتنے کا اندیشہ نہ بھی ہو تو بھی احتیاط اسی میں ہے۔ پاک دامنی کا تقاضا یہی ہے کہ عورت نظر کی حفاظت کرے، اور مرد کے لیے حکم زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں بہرحال فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے مرد کو تو بہر صورت حکم دیا جائے گا کہ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، وہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کو حکم دیا پردے کا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، تو آپ نے فرمایا افعامیہ وانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے، مگر جو محققین ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی کہ آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری زوجہ کسی غیر مرد کو دیکھے، تو یہ غیرت کا معاملہ تھا، اس لیے کہ ہمیں حدیث ہی سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو عدت گزارنے کا حکم دیا نابینا صحابی کے گھر میں، اور اسی بیس پہ کہ وہ نابینا ہے وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ وہاں وہ صحابیہ ان صحابی کو دیکھ سکتی تھی لیکن وہ نابینا صحابی ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی مرد یہ پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کو دیکھے تو مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ پابندی لگا دے، اس کو مرد کی غیرت ہے وہ نہیں برداشت کر پا رہا تو ٹھیک ہے، لیکن نارملی عورت اگر کسی ضرورت سے مرد کو دیکھتی ہے تو اس کی اجازت ہے، جیسے خاص طور پہ بوڑھے علماء جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو اس کا مدار فتنے پر ہے، اس لیے بہرحال اور یہ جو قرآن کی آیت ہے یغضضن من ابصارہن، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ من ابصارہن اپنی نگاہوں میں سے جھکائیں، یعنی وہ کل نگاہ جھکانے کا نہیں ہے، من بہت سے مفسرین کے نزدیک تبعیض کے لیے، من تبعیضیہ کیا ہوتا ہے یہ علماء کا کام ہے، خلاصہ یہی ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں تو عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بالکل حرام ہے، لیکن نارملی کوئی ضرورت ہے، کوئی خبریں سنی جا رہی ہیں یا یہ کہ کسی عالم کی تقریر سنی جا رہی ہے تو وہاں اصل حکم یہ ہے کہ دیکھنا جائز ہے، لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں بہرحال منع کیا جائے گا، اور اگر کوئی خاتون احتیاط پر عمل کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے، نہ دیکھیں، صرف آڈیو پہ اکتفا کریں، اور اگر کسی خاتون کے شوہر ناپسند کرتے ہیں کہ بھئی کسی مرد کو وہ ویڈیو دیکھیں یا سامنے دیکھیں تو پھر عورت کے لیے اس معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے، وہ اپنے شوہر کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو حالانکہ وہ حبشی امی عائشہ کے لیے تو نامحرم تھے، اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ اس میں اصل جواز ہے، یعنی عورت مرد کو فی نفسی ہی دیکھ سکتی ہے، اور بات فتنے کی ہے، اور اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کے پہلو پر عمل کیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔